فلسفے کی دنیا میں کچھ نام ایسے ہیں جو آتے ہیں اور ہر چیز کو تہس نہس کر دیتے ہیں۔ فریڈرک نیچا انہی میں سے ایک تھے، ایک ایسا مفکر جس کے خیالات نے اچھائی اور برائی کو دیکھنے کا ہمارا نظریہ ہی بدل کر رکھ دیا۔ چلیں ایک سوال سے شروع کرتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ کیا ہو اگر رحم دلی، جسے ہم سب ایک بہت بڑی نیکی سمجھتے ہیں، وہ اصل میں ایک برائی ہو، ایک کمزوری؟ اور یہ کہ مہربانی، جس کی ہم اتنی تعریفیں کرتے ہیں، وہ اصل میں کمزوروں کا طاقتوروں سے بدلہ لینے کا ایک خفیہ طریقہ ہو؟ یہ کوئی آج کے سوالات نہیں ہیں، یہ وہ چونکا دینے والے سوالات ہیں جو 19ویں صدی کے ایک جرمن فلاسفر فریڈرک نیچا نے پوچھنے کی ہمت کی، اور ان کا مقصد صرف سوال پوچھنا نہیں تھا، بلکہ ہمارے اخلاقیات کے پورے نظام کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا تھا۔ نیچے کا ہتھوڑا۔ دیکھیے، نیچے خود کو ایک فلسفی سے زیادہ ایک تخریب کار سمجھتے تھے۔ ان کا مشن تھا مغربی تہذیب کی 2000 سال پرانی روایات کو مسمار کرنا۔ وہ خود کو اینٹی کرائسٹ تک کہتے تھے، اور ان کا فلسفہ ہی ان کا ہتھوڑا تھا، جس سے وہ اخلاقیات اور مذہب کی ایک ایک اینٹ توڑنا چاہتے تھے۔ ان کا ایک بہت بنیادی خیال یہ تھا کہ کوئی اخلاقی مظاہر نہیں ہوتے، صرف مظاہر کی اخلاقی تشریحات ہوتی ہیں۔ مطلب یہ کہ اچھائی اور برائی کوئی آسمانی حقیقتیں نہیں ہیں، یہ تو بس انسانی تشریحات ہیں، کہانیاں ہیں جو ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ خود کو سنائی ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر یہ سب کہانیاں ہیں تو پھر ہمارے اچھے اور برے کے یہ پکے خیالات آخر آئے کہاں سے؟ نیچا کہتے ہیں کہ اس کا جواب تاریخ کے پنوں میں چھپا ہے۔ تو چلتے ہیں تاریخ میں۔ نیچا کے مطابق دنیا میں جتنے بھی اخلاقی نظام ہیں وہ سب صرف دو بنیادی ماخذوں سے نکلے ہیں، آقا کی اخلاقیات اور غلام کی اخلاقیات۔ اور یہ دونوں ایک دوسرے کی بالکل ضد ہے۔ ایک طرف ہے آقا کی اخلاقیات، جس کی قدریں ہیں طاقت، قوت، فخر، اس کا ماخذ ہے عظیم جنگجو۔ دوسری طرف ہے غلام کی اخلاقیات، جو رحم، مہربانی اور عاجزی کو سب کچھ سمجھتی ہے، اور اس کا ماخذ ہے مظلوم عوام۔ ایک دنیا اچھے اور برے یعنی نااہل میں فرق کرتی ہے، تو دوسری دنیا اچھے اور شیطانی میں۔ پہلے آقا کی اخلاقیات کو سمجھتے ہیں۔ یہ طاقتوروں کی اخلاقیات ہے۔ سوچے قدیم جنگجو سرداروں کے بارے میں۔ انہوں نے اپنی خوبیوں کو دیکھا، طاقت، ہمت، فخر، اور بس اعلان کر دیا کہ یہی اچھا ہے۔ ان کی نظر میں برا کوئی شیطانی چیز نہیں تھی، بلکہ بس کوئی کمزور، عام یا نااہل شخص تھا۔ اور پھر آتی ہے غلام کی اخلاقیات۔ نیچے کہتے ہیں کہ یہ مظلوموں اور کمزوروں کے دل میں پلنے والی نفرت اور حسد سے پیدا ہوتی ہے۔ چونکہ وہ طاقتوروں کا سامنا نہیں کر سکتے تھے، انہوں نے ایک بہت ہوشیار کام کیا۔ انہوں نے آقاؤں کی طاقت کو ہی شیطانی قرار دے دیا، اور اپنی کمزوریوں کو، جیسے عاجزی اور رحم دلی، کو سب سے بڑی نیکی بنا کر پیش کر دیا۔ لیکن اگر یہ دو اخلاقیات تھیں تو آج کی دنیا پر غلاموں والی اخلاقیات کا راج کیوں ہے؟ نیچے کے مطابق اس کے پیچھے تاریخ کی ایک خاموش مگر بہت بڑی بغاوت ہے۔ جی ہاں، نیچے کا سب سے دھماکہ خیز دعویٰ یہی ہے کہ ہماری آج کی مغربی اخلاقیات، جو زیادہ تر ہمیں مذہب سے ملی ہے، وہ اصل میں 2000 سال پرانا بدلہ ہے، کمزوروں کا طاقتوروں سے لیا گیا ایک نفسیاتی انتقام۔ اور یہ بغاوت ہوئی کیسے؟ اچھا، اس کے کچھ مراحل تھے۔ پہلے تو طاقتوروں نے کہا کہ ہماری طاقت ہی اچھائی ہے۔ اس پر مظلوموں کے دل میں شدید حسد پیدا ہوا۔ پھر نیچا کے مطابق پادریوں نے اس حسد کو ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا۔ انہوں نے آقاؤں کی اچھائی کو شیطانی کا نام دے دیا، اور غلاموں کی کمزوری کو اخلاقی اچھائی کا، اور یوں پورا نظام الٹ کر رکھ دیا گیا۔ تو نیچے کے لیے جب عیسائیت پھیلی تو یہ دراصل غلام، کمتر، کمزور اور غریب کی فتح تھی۔ ان کے خیال میں اس جیت نے انسانیت کی جو عظیم صلاحیتیں تھیں انہیں دبا دیا۔ لیکن نیچے صرف تاریخ پر ہی نہیں رکے، وہ انسانی نفسیات کی گہرائیوں میں بھی اترے اور پوچھا کہ یہ جو ضمیر ہے، یہ جو جرم کا احساس ہے، یہ آخر آتا کہاں سے ہے؟ ان کے فلسفے کا ایک مرکزی خیال ہے طاقت کی خواہش یا ول ٹو پاور۔ اب اس کا مطلب صرف دوسروں پر حکومت کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بنیادی انسانی خواہش ہے، خود پر، اپنے ماحول پر اور اپنی صلاحیتوں پر غلبہ پانے کی۔ نیچا کے لیے یہی وہ چیز ہے جو انسان کو آگے بڑھاتی ہے۔ اچھا،
تو پھر ہوتا کیا ہے جب تہذیب اور معاشرہ ہمیں اس فطری خواہش کو باہر نکالنے سے روکتے ہیں؟ جب یہ توانائی باہر نہیں نکل پاتی تو آخر جاتی کہاں ہے؟ غائب تو بالکل نہیں ہوتی، بلکہ یہ اندر کی طرف مڑ جاتی ہے، اپنے ہی خلاف۔ نیچے نے کیا خوب کہا ہے کہ جب لوگ دوسروں کو کاٹ نہیں سکتے تو وہ خود کو کاٹتے ہیں۔ ان کے نزدیک ضمیر اور جرم کے احساس کی جڑ یہی ہے۔ یہ ہماری اپنی ہی توانائی ہے جو باہر نہ نکلنے کی وجہ سے ہمیں اندر سے کاٹتی ہے۔ تو پھر ان تمام خیالات کا حاصل کیا ہے؟ اچھائی اور برائی سے پرے جانے کا کیا مطلب ہے؟ نیچے کی یہ ساری توڑ پھوڑ ہمیں کہاں لے کر جاتی ہے؟ نیچے کا مقصد تھا تمام اقدار کی ازر نو قدر پیمائی۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو اعلیٰ انسان ہیں، جو غیر معمولی صلاحیتیں رکھتے ہیں، وہ اس ریوڑ کی اخلاقیات کی زنجیروں سے خود کو آزاد کر لیں۔ لیکن یہاں یہ ماننا بہت ضروری ہے کہ نیچے کا ورثہ بہت متنازع ہے۔ ان کے خیالات کو بہت خطرناک طریقوں سے بھی سمجھا اور استعمال کیا گیا ہے۔ ان پر پروٹو نازی ہونے کا الزام لگتا رہا اور ان کی تحریروں میں ظلم، نسل پرستی اور خواتین سے نفرت کے عناصر کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے۔ ان تمام باتوں کے باوجود نیچے کا جو اصل چیلنج ہے وہ آج بھی ہمارے سامنے کھڑا ہے۔ وہ ہم سے کہتے ہیں کہ صرف اپنے عقائد پر ڈٹے رہنے کی ہمت نہ کرو، بلکہ ان عقائد پر سوال اٹھانے کی ہمت بھی پیدا کرو۔ نیچے ہمیں اچھائی اور برائی سے پرے جانے کا کہتے ہیں، لیکن اصل چیلنج یہ جاننا ہے کہ کیا ہم واقعی اس سے پرے یعنی اوپر اٹھ گئے ہیں یا محض اس سے نیچے گر گئے ہیں، اور ان دونوں میں فرق کرنا شاید سب سے مشکل کام ہے۔